بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زندگی اور موت بنائی اور ہر وہ چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے کہ اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہاتھ پاؤں اور دماغ بھی عطا فرمایا۔ اب پابندی یہ لگا دی کہ خدا کی عنایات سے فائدہ اٹھاؤ جس طرح چاہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مت بھولو۔ یہ مت بھولو کہ یہ کس نے دی، اس لیے اس کے قانون کی پابندی کرو جس میں تمہاری فلاح اور اچھائی ہے۔ اگر خدا کا یہ حکم مانو گے تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دنیا میں دیا ہے، جسے دیکھ کر تم اس قدر محو ہو گئے ہو، اس سے کئی گنا اعلیٰ بدلہ دے گا جس کا کوئی دماغ یا عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کے مال و دولت تو عارضی ہیں، اور اصل باقی رہنے والا خزانہ تو آخرت کا ہے۔ اگر تم نے ان عنایات میں ہی اللہ تعالیٰ کو بھول کر خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے باعث راحت کی بجائے باعث عذاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ڈھیل اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے ثواب یا عذاب کماؤ، تاکہ گھلا نہ کرو۔ یہ دنیاوی زندگی تمہاری آزمائش ہے، اور اس میں جتنی بھی دل لبھانے والی، اپنی طرف کھینچنے والی اور خدا سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، وہ سب فریب اور آزمائش ہے۔ اگر اس آزمائش سے کامیاب نکلو گے تو دونوں جہان تمہارے پاس، اور اگر فیل ہو گئے تو دونوں جہان گئے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے اس فرمان کو سمجھتے ہوئے کہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، ہر قدم پر خدا کے حکم کو ماننے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے حاصل رہے، اور وہ غم اور بے فکر رہے، اور آخرت میں خدا کے خزانوں کو حاصل کرے۔ مگر بات یہ ہے کہ باوجود انتہائی کوشش کے انسان شیطان اور نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے، اور اس طرح بار بار پھسل کے اپنے متعین صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جو باوجود تمام کوششوں کے پھر بھی بہک جاتا ہے۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی خدا نے بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کہ بے بس دشمن کے ہاتھوں نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو ایسے قوی ہتھیار دیے کہ جن کے استعمال سے یہ دونوں دشمن نیست و نبود ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انسان صراط مستقیم پر کامیاب و کامران اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ ہتھیار اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو شیطان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، وہ چیختا ہے اور بھاگتا ہے، اور اس طرح نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اور روحانی خواہشیں دنیاوی خواہشوں کو ڈبو دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو حکم دیا ہے کہ یاد الہی کو نہ چھوڑ، تاکہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو اور اپنے لیے رکھی ہوئی دولت کو حاصل کرے۔ حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے آئے تو میں زمین بھر کی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا، لیکن اس شرط سے کہ تو شرک نہ کرے۔ حدیث پاک بڑی غور طلب ہے۔ شرک سے صرف یہی مراد نہیں کہ انسان خدا کی جگہ کسی اور کو خدا سمجھے۔ ایسے بد نصیب دنیا میں بہت کم ہوں گے کہ آج کل تو شاید کوئی نہ ہو، مگر جب خدا کی یاد کا وقت آتا ہے، خدا کا حکم ماننے کا وقت آتا ہے، یا خدائی محبت سامنے ہوتی ہے، تو انسان نفس اور شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر
یہ شرک ضرور کر لیتا ہے کہ خدائی محبت پر دنیا کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور خدا کی یاد پر ہر دنیا کی محبت یا آرام کو ترجیح دیتا ہے۔ خدائی حکم کو ایک طرف چھوڑ کر دنیا کے حکم کو مقدم کر لیتا ہے، اور یہ وہ شرک ہے جو انسان کی تباہی کا باعث ہوتا ہے، جو خفیہ ہے، جس کو انسان اپنی کم عقلی کی وجہ سے نہ سمجھ کر اس کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی تباہی کو فوراً دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایسے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ سامعین کرام، مختصر بات یہ کہ یہ اوراد پاک کا ورد، یہ یاد الہی کا پروگرام نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد اور لڑائی ہے۔ اس میں شامل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے سپاہی شرک سے پاک، گناہوں سے پاک، دین و دنیا کی مرادوں کو پا لیتے ہیں، اور اس سے غفلت برتنے والے شیطان اور نفس کے شکار ہو جاتے ہیں اور مغلوب ہو کر خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور زندگی بھی غم و اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور آخرت کی شرمندگی تو فوراً ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل سے مالک نے جو یہ نفع اپنی یاد کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اس سے کسی صورت غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے، اور اس شغل میں مصروف رہتے ہوئے یہی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادی ہیں کہ خدایا ہم کمزور ہیں، بے سمجھ ہیں، ہمارے دشمن طاقتور ہیں، چلاک ہیں، تو اپنے ان پاک ناموں کے طویل ہماری مدد فرما، اپنے راستے پر قائم رکھ، آزمائش میں کامیاب فرما، اور دین و دنیا کی مرادوں، کامیابیوں اور خوشیوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، اور اس دن کے غموں، فکروں اور شرمندگی سے بچا، اور جب تک زندہ ہیں اپنی بارگاہ کا سوالی بنا کر رکھ، اور ایسی دولت سے کبھی محروم نہ ہونے دے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 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 کلمہ تکبیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
درود شریف ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا اللہ الحسیب الحسیب اللہ 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 الحسیب۔ لطیف 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 لطیف۔ یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع۔ یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو قابضو یا 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 علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو ودودو یا عطوفو یا 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 ودودو یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم 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 سلام قولا من رب رحیم
سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، الراحمین یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان، یا رحمان یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ یا یا
الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. آمین ثم آمین. صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ صلاة تکون لنا امانا من کل خوف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاة تکون لنا امانا من کل خوف. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر. رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.